بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم صلی اللہ تبارک وتعالی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حیث لا يحتسب صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلامی، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کے آدھے آدھے ٹکڑے تلاوت کیے گئے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ آج مسلمان ہو خواہ غیر مسلم ہو، سارے کے سارے رزق کے لیے، کسب معاش کے لیے پریشان حال نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن مقدس کی آیات اور احادیث مبارکہ کو ٹٹولا جاوے تو حق تعالی شانہ نے رزق کے، معاش کے 4 دروازے کھول رکھے ہیں۔ گویا رزق کے 4 دروازے ہیں، پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، بت پرست ہو، دہری ہو وغیرہ، سب کے واسطے چوتھا دروازہ رزق کا، روزی کا، معاش کا کھلا ہوا ہے۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ نماز کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا۔ تو نماز کا اہتمام یہ رزق کا پہلا دروازہ ہے۔ رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو آدمی کثرت سے زیادہ استغفار کرتا ہے، حق تعالی شانہ اسے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، حق تعالی شانہ اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ تو جو آدمی روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے بہترین رزق ملے گا۔ رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کے ذمے ہر نیکی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمان کے ذمے ہر نیکی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جو آدمی، جو مسلمان ہر گناہ سے بچتا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جاوے۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر معمور فرما دیتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش ہے۔ ذریعہ معاش کو اختیار کرنا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کاروبار کرنا، دکان لگانا اور اس طرح اور جو معاش کے ذرائع اور وسائل ہو سکتے ہیں اسے اختیار کرنا۔ اور یہ دروازہ معاش والا سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو یا مسلم ہو یا بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست، اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق عطا فرمائیں گے۔ مگر آج افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے۔ نماز کے اہتمام والا دروازہ بھی بھلا دیا، دوسرا دروازہ استغفار والا بھی بھلا دیا، اور تیسرا دروازہ تقوی والا۔ نماز کا اہتمام اس دروازے کو بھی بھلا دیا مسلمانوں نے، اور استغفار جو رزق کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دروازہ ہے، اسے بھی بھلا دیا۔ تیسرا دروازہ تقوی، اسے بھی بھلا دیا۔ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے اور آخری دروازے کو ہی لازمی سمجھ لیا، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ یہاں پر یہ مطلب نہ نکالا جاوے کہ ملازمت، کاروبار، نوکری یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اسے چھوڑ کر بیٹھ جاوے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اسے اختیار کیا جاوے۔ ملازمت والا کاروبار ہے، معاش ہے، اسے بھی اختیار کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اسے چھوڑ کر کے بیٹھ جاؤ اور کام نہ کرے۔ کام ضرور کرے، ملازمت ضرور کرے، کاروبار ضرور کرے، اور معاش کے لیے جو بھی ذریعہ اور وسیلہ ہو سکتا ہے اسے ضرور اختیار کیا جاوے۔ لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی عمل میں لائیں گے۔ کون سے 3 دروازے؟ نماز کا اہتمام، استغفار کی کثرت اور تقوی، تو تھوڑی محنت میں ہی رب ذوالجلال زیادہ رزق ملے گا۔ ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دے دے تو وہ کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی، اور اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دے، کھلی جگہ میں بکھیر دے، میدان میں بکھیر دے، تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی۔ اب فیصلہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کو کرنا ہے کہ آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔
رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں چوتھے دروازے کی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ پہلا دروازہ نماز کا اہتمام، دوسرا دروازہ استغفار کی کثرت اور تیسرا دروازہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرماوے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیا جاوے، رب ذوالجلال اس کی بھی توفیق عطا فرماوے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔